ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم واجب الاکرام علماء کرام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے کچھ وقت اپنے راستے میں صرف کرنے کا موقع دیا۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی سعادت کے لیے قبول کیا جاؤں، لیکن اپنے فضل سے اللہ رب العزت نے آسان کیا اور اللہ نے پورا کرایا۔ محرم، پہلی محرم سے ہمارا وقت شروع ہوا اور پہلی محرم پر سال مکمل ہوا۔ جب ہم دہلی مرکز پہنچے، کارگزاری سنائے، جو ملکوں میں تقاضے ہمیں دیے گئے، ملک والوں نے مرکز کے لیے جو تقاضے بھیجے، جب ان کو ہم نے وہاں پر سنایا تو حضرت بھی اور جو موجود حضرات وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی، جو دوسرے سال والے وقت لگا کر واپس جا رہے ہیں تو وہ سیدھا گھر نہ چلا جائے۔ جو حالات آپ ملکوں میں دیکھے ہیں اس کی کارگزاری اپنے علماء کو سنائیں۔ جو حالات آپ ملکوں میں دیکھے ہیں اس کی کارگزاری اپنے علماء کو سنائیں۔ پھر اس کے بعد گھر جائیں، تاکہ ملکوں میں پھرنے کے بعد جو فکر آپ کو سمجھ میں آئی ہے اپنے علاقے کے علماء کو بھی یہ بات پہنچ جائے۔ تو اس عنوان سے مرکز سے فوراً سفر دیوبند کا ہوا۔ دیوبند میں جو ہمارے حیدرآباد کے اور کچھ بچے کرنول کے اور کچھ نندیال کے جو ہمارے آندھرا کے تھے، ان لوگوں سے ملے، بات کرے، خیر خبر ہوئی۔ پھر اس کے بعد حیدرآباد پہنچے، وہاں پر بھی کارگزاری ہوئی۔
उलमा कराम से मुलाकात और कुछ कारगुजारी हुई। अभी करनूल में भी माशाअल्लाह 3-4 दिन हुए, फिर कल को कोडमूर, फिर उसके बाद आत्मकूर, फिर उसके बाद नंद्याल, और इस तरीक़े से होकर तकरीबन 16 तारीख में सफ़र पूरा होगा। अल्लाह ताला इस आखिरी मरहले को भी बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमाए। उलमा की मजलिस के लिए चंद बातें। जो हमने वहाँ पर देखा, सुना और समझा, सबसे पहले हमारा सफ़र मोरितानिया में हुआ। मोरितानिया ऐसा मुल्क है जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अरबी बोली जाती है। जो अरबी कुरान में है, कुरानी अरबी बोली जाती है। ये 100 में 90 पर 5 लोग हाफिज़ होते हैं कुरान के। 100 में 90 पर 5 लोग, फ़ी सैकड़ा 95 आदमी हाफिज़ कुरान होते हैं। अगर वो पूरे हाफिज़ नहीं हैं तो कुरान याद करते होते हैं। अगर वो हाफिज़ नहीं है तो कुरान याद करते होते हैं। अगर किसी की 50 साल भी अगर उम्र है, किसी की 50 साल भी उम्र है, तो वो लोग भी कुरान याद करते होते हैं। अगर किसी ने बचपन से याद नहीं किया लेकिन बड़े उम्र में सीखना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ मदरसों का निज़ाम है, वहाँ पर वैसा निज़ाम नहीं है। उस्ताद अपने घर होता है, उस्ताद अपने घर होता है और बच्चे उसके घर के पास सबक लेने के लिए जाते हैं। पूरे मुल्क मोरितानिया में 4 मदरसे हैं। तीन छोटे और एक थोड़ा बड़ा। बड़ा बोले तो उसमें तकरीबन 600 बच्चे रहते। वो 600 बच्चे तकरीबन 40 या 45 मुल्कों के बच्चे हैं। दूसरे मुल्कों से आके वहाँ पर रहकर पढ़ते। रहने के लिए भी उनको कोई कमरे नहीं, कपड़े के खीमे लगे हुए होते हैं। बच्चे खुद कोई अपना काम कर लेना या घर से पैसा ला लेना, वो खुद पका के खा के उस्ताद जो अपने घर में रहता है उसके पास पढ़ने के लिए चले जाते। फ़िक़्ह का उस्ताद अलग रहता, कुरान का उस्ताद अलग रहता, उसूल का उस्ताद अलग रहता और हदीस का उस्ताद अलग रहता। अब वो मदरसे की शक्ल बोले तो
اس گاؤں میں سارے استاد رہتے اور اسے ہمیں مدرسہ بول لیں. اگر کسی گاؤں میں حدیث کا بھی استاد ہے، اصول کا بھی استاد ہے، فقہ کا بھی استاد ہے، قرآن کا بھی استاد ہے، تو بچے اس گاؤں میں آ کر بالک کی زمین پوری کی پوری ریتیلی، بالک میں کپڑے کے خیمے لگا کر 2-2 3-3 بچے مل کر تو وہ اپنا کھانا پکاتے کھاتے ان خیموں کے اندر رہ کر ان استادوں کے پاس پڑھتے رہتے کہ صبح کو یہ استاد کے پاس، دوپہر کو یہ استاد کے پاس، شام کو یہ استاد کے پاس. اب اسے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ یہ مدرسہ ہے. بس یہ ہے کہ اس گاؤں کے بیچ میں یا کنارے میں بڑی مسجد بنا دی جاتی ہے اور نماز وغیرہ وہ مسجد میں پڑھتے رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دیہات، چھوٹے چھوٹے دیہات، چھوٹے چھوٹے دیہات، اور اس میں ایسے ایسے استاد کہ جس کی 20-20 30-30 تصنیفات. ایک عالم صاحب سے ہم ملاقات کریں اور بالکل دیہات میں، اور اس کے 120 تصنیفات ہیں. فقہ مالکی میں 120 تصنیفات، کچھ رسالوں کے طرز میں ہیں اور کچھ بڑے شکل میں ہیں. دیہاتوں کے اندر عورتوں کے پاس 300 بچے حافظ بنتے ہیں. جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں اور ان کی نظر میں صحیح نہیں، وہ لوگ ایسا شاندار قرآن. ہم 8 ساتھی تھے، ایک کا قرآن ان کو پسند تھا. بس کیرلا کے ایک مولانا تھے، تمل ناڈو کے ایک مولانا تھے، اور میں آندھرا کرنول کا. بیڑ مہاراشٹر کے ایک تھے، اورنگ آباد مہاراشٹر کے ایک تھے، اور کوکن مہاراشٹر کے ایک تھے، اور بمبئی تھانہ ڈسٹرکٹ کے ممبرا کے 2 علماء تھے. ایک مفتی صاحب تھے اور ایک مولانا. جو مولانا تھے مولانا عبداللہ، اور وہ قرات پر بھی کچھ مشق کر کے تھے، بس ان کی اکیلے کی قرات کو پسند کرتے تھے. بس ہم لوگوں کو تو وہ ویسے ہی کرتے تھے. جو بچے آتے استاد کے گھر میں خدمت بھی کرتے، استاد جو کام بولتے وہ کام کرتے. اور وہ استاد روزانہ بھی نہیں پڑھاتے. استاد کو جس وقت میں پڑھانے کے لیے دل بولتا اس وقت میں پڑھاتے. بچے 24 گھنٹے ان کے انتظار میں رہتے. موریتانیہ کا پرانا نام شنقیط ہے، اور اس ملک والوں کو شناقطہ کہتے ہیں. اس ملک میں تقریباً 80% لوگ اور منہ کو ایسا کپڑا باندھ کے رہتے، پٹکا، اوپر سے بھی پٹکا رہتا ہے اور نیچے سے بھی پٹکا. عورتیں جب بازار میں چلتی ہیں ان کا منہ کھلا ہوا رہتا ہے، لیکن مرد کی خالی آنکھیں دکھتی ہیں. وہ اتنا گہرا پٹکا باندھتے ہیں، اسے شناقطہ بولتے ہیں. اسے وہ پرانا رواج ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو علماء شنقیط پورے خلیج میں، یہاں تک کہ حرم مکہ حرم مدینہ میں جو بڑے علماء ہیں اور وہ شناقط ہیں.
اور اسی طریقے سے قطر کے جو صدر مفتی ہیں حسن الددو، اور وہ بھی موریتانیہ کے ہیں. اور اسی طریقے سے سوڈان، مصر، شام، ترکی اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں، اور وہاں پر جو وہاں پر علم کا جو سکہ چلتا ہے وہ موریتانیہ والوں کا چلتا ہے. چھوٹے بچے 14-15 سال کے، ان کو عربی اشعار اور تقریباً بولے تو بھی 4-5 ہزار یاد رہتے. اور کسی زمانے میں ہم لوگ متنبی پڑھے تھے، اور متنبی کے پورے اشعار ان کو یاد ہیں. ان کی کتابیں اشعار میں، منظوم میں ہوتی ہیں، اور وہ اس کو حفظ کرتے ہیں. ان کے یہاں عالم بولے تو جو کتاب وہ پڑھتے پوری حفظ رہنا. فقہ مالکی وہاں پر چلتا، اور موطا مالک کے، اور تقریباً علماء حافظ رہتے. تقریباً علماء حافظ 12-15 سال کا بچہ جی، اور اشعار گنگناتے رہتے. یہاں تک کہ بکریاں چرانے والے جنگل میں بھی. ایک ہمارے دعوت کا کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی کے صاحبزادے، وہ جنگل میں رہتا بکریوں میں. جیسے ہماری جماعت گئی تو ہماری تشکیل جنگل میں ہو. تقریباً 30 کلومیٹر کے ایریے میں، ریتیلے پہاڑ میں، اونٹ اور بکریاں اور خاندانی وائز جو ہے وہ چراتے رہتے ہیں ادھر. وہ لوگ کبھی شہر میں نہیں آتے. گھر کا ایک آدمی بکریوں کے پاس رہتا ہے، گھر کا ایک آدمی اونٹوں کے پاس رہتا ہے، باقی لوگ گھر میں رہتے ہیں. جو گھر میں رہتے ہیں وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے، بس قرآن پڑھتے ہیں اور علوم سیکھتے رہتے ہیں. اور جو جنگل میں ہے وہ جانوروں کو دیکھتا رہتا ہے. جب ضرورت پڑی ادھر سے کوئی جانور لا لیا اور اس کو بیچ کر اپنی چھوٹی موٹی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. کھانا وہاں پر ایک وقت میں چلتا ہے، اور صبح میں مختصر سا ناشتہ. کھانا ایک وقت میں مغرب سے پہلے، اور صبح میں تھوڑا سا چائے وغیرہ، بس وہی ان کا یہ ہے. ہم 3 ٹائم پکاتے تھے تو کیا وہ حال سے کھا رہے آپ بولتے تھے. ہماری تشکیل جنگل میں ہوئی تو وہ اس بچہ تقریباً 14-15 یا 16 کے آس پاس میں نوجوان تھا. جیسے ہم لوگ پہنچے، قیام تھا ہمارا 2-3 دن کے لیے، تو بکریاں چراتے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا. میں اور ہمارے مفتی صاحب اور ایک تیسرے ساتھی ہم لوگ گئے، تو وہ جو اشعار پڑھ رہا تھا وہ متنبی کے پڑھ رہا تھا. تو بولے کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہے؟ کہ اشعار ہیں، عشقیہ اشعار ہیں. تجھے اور کون سے آتے؟ تو بولا تمہیں کون سے چاہیے؟ دیوان حماسہ پڑھنا شروع کر دیا. دیوان ابن عباس پڑھنا شروع کر دیا. دیوان علی پڑھنا شروع کر دیا. دیوان سیبوی پڑھنا شروع کر دیا. علوم میں اتنے پکے اور اتنے ماہر. اور ایک عالم صاحب کے پاس ہم گئے، جو مدرسہ تھا نباغیہ اس کا نام، جہاں پر 40-45 ملکوں کے بچے پڑھتے. وہاں پر علماء وغیرہ کا جوڑ بھی ہوا تھا.
بہت اکرام کرے ہم لوگوں کا. بہت اکرام کرے. جب وہ لوگ اکرام کرتے تو سارے بکرے بھیجتے. اور ہمارے پاس بیٹھے بات سنی. اور وہ نباغیہ گاؤں بالکل چھوٹا سا قریہ تھا، اور جس میں 150 مسلمانوں کے گھر، مطلب اتنا ہی شہر قریہ ہو. تو اس میں بڑے بڑے اساتذہ، کسی کی 40 تصنیفات ہیں اور کسی کے 50 مؤلفات ہیں، اور کوئی کسی کتاب کا حافظ ہے، اور کسی کو 10,000 حدیثیں یاد ہیں. یہ موریتانیہ کے علماء اور طلباء کا حال ہے. اب یہ کارگزاری میں اس لیے سنایا آپ لوگوں کو، اور یہی سنانا مقصود تھا مجھے. جیسے ہمارا وقت تو محرم 1 تاریخ کو پورا ہوا، لیکن ہر ملک والے نے ہمیں تقاضا کیا کہ ہمارے لیے جماعتیں بھیجو. عربی جاننے والوں کی جماعتیں بھیجو. جب ہم آ کے مرکز میں سنائے تو مرکز والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی اس وقت تک آپ گھر نہیں جانا جب تک کہ جو کارگزاری آپ دیکھے ہو، جو سمجھے ہو، اپنے علماء کو نہ بتاؤ. اس کے بعد آپ کو گھر جانا. یہ ایک محرم کو تو بھئی ہمارا وقت پورا ہوا تھا، صرف آپ لوگوں سے ملاقات کرنے، آپ لوگوں کو اس طرح کی 2-4 کارگزاریاں سنانے کے لیے میں بیٹھا ہوں. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ علماء کے سامنے بیٹھ کر میں ان کو کوئی بات بتاؤں. یہ تو میری کارگزاری ہے، سبق سنانے کے طور پر آپ کو بتاؤں. میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ علماء اور طلباء اور عوام، اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل کوئی نہیں پڑھتے. سنت اور نوافل کوئی نہیں پڑھتے. اس کے باوجود اس ملک میں 5% یا 10% ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو مسلمان گھر کے فرد ہونے کے باوجود ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آتا. کلمہ لا الہ الا اللہ بہت سو کو ہم سکھائیں. علم کے اور شغل کے باوجود، علم اور شغل کے باوجود، اور ان کے پاس اتباع سنت دور دور بھی نہیں ملتی. ہمارے کالج کے ٹیچر اور ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس، بعض لوگ ایسے دکھتے دیکھنے میں کہ ہم سمجھتے کہ یہ شاید کوئی عالم ہو. اتباع سنت کا دور دور تک ہے. علوم ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو پڑھا رہے ہیں. اس ماحول کی وجہ سے اکثر لوگوں کو شوق ہے، اور جس کو شوق نہیں ہے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے. جس کو شوق نہیں ہے بالکل کیا کر دیا ہے؟ مسترد کر دیا. ہمیں جاتے وقت میں یہ بات بتا کر بھیجے تھے. پوری
जमात बंदी होने के बाद, अमीर तय करने के बाद जी, तो हज़रत जी मौलाना साहब के पास जब हम गए तो हज़रत ने बताया, जैसे आप जा तो रहे हो मुल्कों में, उलमा को मुतवज्जे करना आवाम की तरफ, और आवाम को मुतवज्जे करना उलमा की तरफ, ये दूसरे साल का मकसद है। दूसरे साल का मकसद है। हम दिन भर जो मेहनत करते थे उन कारगुजारियों को लेकर उनके पास बताते थे, कारगुजारियों उनके पास बताते थे। जो तबका शहरों में, जो तबका बाज़ारों में, जो तबका इल्मी मेहनत में नहीं है, और वो इतना जाहिल वो सहाबा की औलाद होने के बावजूद, सहाबा की औलाद होने के बावजूद, और उसे हम लोगों को कलमा सिखाना, हम उन लोगों को जमा करते, बात करते। और ज़्यादा लंबी बात सुनने के वो लोग आदी भी नहीं, मुख्तसर सी बात, 2-4 बात हम उनको सुनाते कि देखो आपके अतराफ़ में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से हम मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से हम काम कर रहे हैं। आप जिस मेहनत में लगे हो ये तालीम है, जिस मेहनत को हम लेकर आए हैं ये तबलीग है। तालीम तालिबों के लिए है और तबलीग बेतलबों के लिए है। आपकी अपनी ज़िंदगी ये पूरी तालिबों के लिए हो गई। जो आपके अतराफ़ में, आपके महल्ले में, आपके पड़ोस में जो बेतलब लोग हैं, उनके लिए आपकी मेहनत क्या है? उनके लिए आपकी मेहनत क्या है? जो सीगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल किया, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये सीगे का मतलब ही ये है कि बेतलब लोगों में वही की बरक़ात और वही की बात समझो। आप हमारे सरों के ताज हैं, पूरी दुनिया इस्लाम के लिए आप शान और शौकत हैं, लेकिन आप अपने अतराफ़ को संभालने के लिए, अपने अतराफ़ को संवारने के लिए और कुछ वक्त आपको आवाम में देना पड़ेगा। ये तरतीब और तदबीर समझने के लिए और कुछ वक्त आपको फारिग करना पड़ेगा। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के फजल व करम से बड़े बड़े उलमा जो शहर नवाक्सुट में थे, नब्बागिया के अंदर थे, हमारी मौजूदगी में ही रबीउल अव्वल की छुट्टी आई थी। वहाँ पर रमज़ान की छुट्टी नहीं, रबीउल अव्वल की छुट्टी। रबीउल अव्वल में वो ऐसे आमाल करते और वो भी शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं, वो भी शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं, और इस ताल्लुक़ से वो लोग छुट्टी देते, इस ताल्लुक़ से छुट्टी देते। किसी मदरसे में 2 महीने की छुट्टी और किसी महीने में 1 महीने की छुट्टी। हम लोग रबीउल अव्वल से पहले वहाँ पर पहुँचे थे, इसलिए पूरे मुल्क में और तकरीबन के उलमा और तलबा की 15-20 जमातों की तश्कील रबीउल अव्वल की छुट्टियों में हो गई थी। जो फिरासत रखने वाले उलमा हम लोगों के सामने ही हिचकियों पे आकर भी रोए। जब हम उनको एक बात बोलते थे, इस बात का उन पर ज़्यादा असर होता है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, यूसुफ साहब, इनाम हसन साहब, जितने मुल्कों में हम गए, मुस्तकिलन 4 मुल्कों में
اور سفراً 4 ملکوں میں، 8 ملکوں میں تقریباً گئے۔ ہر عالم ہمارے بزرگوں کو جانتا ہے۔ شیخ زکریا علیہ رحمہ کی اوجز المسالک، وہ جو امام مالک کی شرح، بذل المجہود، حیات الصحابہ، یہ کتابیں بالکل ان کی کتب خانوں میں سامنے اور اوپر ہی رکھی رہتی ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں ان علماء کو، اور شیخ الحدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات بتاتے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے شیخ الیاس علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی اہلیت 3 لوگوں میں ہے، دعوت کے کام کرنے کے اہل وہ 3 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے علماء، سب سے پہلے علماء، دوسرے نمبر پر اہل بیت، اور تیسرے نمبر پر اہل عرب۔ اتنی بات اگر ہم بولتے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ اس میں وہ اہل عرب بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، اور اس میں سے اکثر اہل بیت بھی ہوتے تھے، شرفا بولتے ہیں اس کو، اہل بیت بھی ہوتے تھے۔ اور بعض لوگ تو اتنا روتے کہ ہماری آوازیں سنائی دیتی ان کی رونے کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر علماء کی دعوت کے عنوان سے ایک اجتماعیت بنا کر ان کی مسجدوں میں عام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ایک وقت متعین کر کے، اور ان کے خارجی چھٹی کے اوقات میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تشکیلیں کر کے، ترتیب بنا کے، جب ہم نکل رہے تھے، جب وہاں کا اجتماع پورا ہوا، 4 مہینے 10 دن پورا کر کے، تقریباً 5-6 اس ملک کے بڑے بڑے علماء جو اس اجتماع میں پہلی بار جمع ہوئے تھے۔ پہلے تو عام لوگ کرتے تھے، جب یہ دوسرے سال کی علماء کی جماعتیں، ہماری دوسری تھی اس ملک میں، موریتانیہ میں، پہلے ایک جماعت پہلے کام کری تھی اور دوسری جماعت ہماری تھی اس ملک میں دوسرے سال کی۔ تو انہوں نے کچھ کام کیا تھا، ہم نے جا کر کچھ کام کیا، تو علماء کی کثیر تعداد سالانہ کے بڑے اجتماع میں جمع ہوئی۔ دسمبر کے 25 تاریخ میں وہ اجتماع تھا، تو وہاں پر سارے علماء نے ایک کاغذ، ایک خط لکھ کے ایک کاغذ میں، اور اسی وقت میں سب سائن کر کے دیے کہ یہاں پر کہ اس طرح کی عربی جماعتیں، اس طرح کی عربی جماعتیں کم سے کم 1 سال میں 5 تو بھی بھیجا۔ کیا بولے؟ 1 سال میں کیا بولے؟ 5 تو بھی بھیجا۔ یہ تقاضا موریتانیہ سے اور ہندوستان مرکز کے لیے آیا۔ دوسرا ملک جو ہم گئے مستقلاً سوڈان۔ موریتانیہ کے مقابلے میں علمی محنت کم ہے، عوام زیادہ ہے، اور عربی موریتانیہ جیسی تو نہیں ہے، لیکن ہر شعبے میں عربی ہی ہے۔ جیسے موریتانیہ میں بچہ بڑا، حکومتی اور جو ہے فوج، سب میں جو ہے عربی ہی تھی، اور خالص عربی تھی، اور عربی کو پسند کرتے بھی تھے، اور عربی بولنے والے سے محبت بھی کرتے تھے۔ سوڈان میں عربی تو ہے، لیکن اس عربی میں تھوڑے 2-4 انگریزی الفاظ ملے ہوئے، لیکن یہ بھی کامل عربی کا ہے، اور بچے بڑے عورتیں اور سب جو ہے عربی ہی بولنے والے، لیکن علمی ماحول کم ہے۔ مدرسے وہاں پر ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں، کچھ علماء پاکستان جا کر جو ہے پڑوس میں اور عالم بن کر آئے ہیں، اور ان لوگوں نے تھوڑا فکر کر کے اور اس طریقے کے نظام کو قائم کیا ہے، لیکن علماء کی تعداد بہت کم ہے۔ جو علماء ہیں
اور اپنی علمی محنت میں ہیں، لیکن ان کے اطراف کی جو عوام ہے، بس جو طالب ہیں جو آگے بس انہی کے لیے ہے۔ دو چار موریتانیہ کے بڑے علماء اور وہاں پر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات سوڈان کی ہے کہ ہر عالم جو مدرسہ رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب صاحب نسبت ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں خانقاہ ہی بولتے ہیں نا، خانقاہ۔ اب خانقاہ بولے تو اب ہمارے ہاں خانقاہوں میں کچھ خانقاہیں ہماری ہوتی ہیں تمسک بالسنہ، اور دوسرے جس کے اندر کچھ بدعتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کچھ قوالی ٹائپ میں، اس طرح سے کچھ بدعتیں جو ہوتی ہیں۔ علماء ہیں اور اس میں مصنفین بھی ہیں، شیوخ بھی ہیں، اور مدرسے کا اہتمام بھی ہے، اس کے باوجود یہ جو نظام ہے وہاں پر زاویہ بولتے اس کو، جیسے ہمارے یہاں خانقاہ بولتے، وہاں پر زاویہ، اور اس کے اندر یہ خرافات بھی بھرے ہوئے علماء کے اندر، اور لوگ ان کے پاس آتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہ یہ قدم بوشی وغیرہ اس طرح سے بھی چلتا رہتا ہے۔ وہاں پر کام کرنے والے ساتھی ان کے بدعتوں کی وجہ سے علماء سے بالکل الگ تھلگ ہیں، ان کے ان حالات کی وجہ سے کام کرنے والے ساتھی تو ان لوگوں کو بالکل اپنا الگ قرار دے کے رکھا ہے۔ جیسے ہماری جماعت پہنچی تو علماء سے ملاقات کرنا شروع کرے تو یہ لوگ بولے کہ نہیں وہ بدعتی لوگ ہیں، وہ لوگ ایسا ایسا کرتے، وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے کو بھی اچھی نہیں لگتی تھے، وضاقتہ تو نہیں ہوتی ہے عام طور پر، اور لباس پر بھی کوئی پابند نہیں، بس جو ان کا مین وقت ہوتا ہے اس میں کچھ لباس جیسا پہن کر وہ بیٹھتے ہیں، مطلب عوام کے درمیان موقع کو بدل کے، ورنہ اتباع سنت کا وہاں بھی ہے نہیں۔ اور جو ان کے پاس مدرسے ہوتے ہیں تو مدرسے میں بچے کھانا زمین پر رکھ کر کھاتے ہیں، ایسے میدان میں۔ آپ اندازہ کرو کہ وہاں کی حالت کیا ہوئی، اپنے پلیٹ میں جسے لے لیا مطبخ سے اور میدان میں چلے گئے، ایسا زمین پر رکھ کے بس 4-5 آدمی مل کے کھانا کھاتے ہیں، ایسا جو گر گیا، جو رہ گیا۔ اب ہاتھ دھونے کی تو دور کی بات ہے، عجیب چیز ہے، لیکن علم کے پکے ہیں، کسی کو مسلم یاد ہے بغیر کتاب کے طلباء کو سبق دیتے، کسی کو بخاری یاد ہے بغیر کتاب کے طلباء کو سبق دیتے، کسی کو موطا امام احمد یاد ہے بغیر کتاب کے درس دیتے موجود ہیں۔ جب ہماری جماعت پہنچی اور ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی بھائی علماء سے بات کرنا ہے، عوام کو وقت دینے کے لیے، اور تقریباً 2 مہینے 10 یا 15 دن ہم لوگ وہاں پر رہے، تو محنت کرنے کے بعد تقریباً 2000 علماء کو اور جو ہے جمع کرے وہاں پر مرکز میں۔ یہ سوڈان کا سب سے پہلے علماء کا جوڑ تھا، ان لوگوں کو توجہ دلائے کہ بھائی دیکھو کہ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے تارے، یہ جن محنتوں میں ہیں کہ ان کے جو اعمال ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں، ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور جو علماء دوسرے ملک میں پڑھ کر آئے ہیں اور ان کے جو مدارس ہیں 2-3، وہ تو پورے ملک کے لیے ناکافی ہیں، پورے ملک میں تو انہی لوگوں کا غلبہ ہے، جو لوگ باہر سے آ کے 2-4 مدرسے رکھے وہ پورے کیا کافی ہوں گے؟ تو پھر ان لوگوں کو فکر دلائی گئی اور ان کو بھی یہ 3 باتیں بتائی کہ دیکھو آپ لوگ اس کے اہل ہیں،
آپ لوگوں کے ذمے. تمہارا اطراف دیکھو کیسا ہے. موریتانیہ میں جتنی غریبی ہے اور سوڈان میں اس سے بھی زیادہ غریبی ہے. موریتانیہ میں کہ کم سے کم گھر تو تھے, کرنٹ نہیں تھا. گھر تو تھے لیکن کرنٹ نہیں تھا. سوڈان ایسا ملک ہے وہاں گھر بھی نہیں, کرنٹ بھی نہیں, اور اوپر سے ایک ایک کو 20-20 بچے, ایک ایک کو 20-20 بچے. فل گرمی کا وقت تھا, فل گرمی کا وقت تھا. روزانہ 5-6 موتیں ہو رہی تھی. ہم نے پوچھے یہ موتیں کیسی ہو رہی, تو بولے بھوک کی وجہ سے. ایسے جنازے ہم نے بچوں کے بھی دیکھے, بڑوں کے بھی دیکھے. بھوک کی وجہ سے ایسی غربت ہے. عربی لوگ ہیں, عقیدہ پکا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ بھی آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جن کو سورہ فاتحہ بھی آتے ہیں. صحابہ کے بچے ہیں, 700 صحابہ ہجرت کرے سو ہیں. 25 صحابہ کے مزارات ہیں سوڈان میں. 700 صحابہ ہجرت کرے سو ہیں. ہر آدمی کو پکڑیں گے اس کا نسب یاد ہے. ہر آدمی کو پکڑیں گے اس کو اس کا نسب یاد ہے. جیسے ہم لوگ جاتے ایک دوسرے کا تعارف کراتے. ہماری جماعت میں جو مفتی صاحب تھے ممرا کے, وہ میرا بھی تعارف کراتے. اور یہ بھی جو ہے کہ 3 شیوخ کے مجاز ہیں, اور اس کے پاس بھی زاویہ ہے. 2000 لوگ اس پر مسلمان ہوئے ہیں اس کے ہاتھ پر, اور تقریباً 7000 لوگ اس سے بیعت ہیں. تو وہ بولتے تمہارا شجرہ کہاں ہے, تمہارا شجرہ کہاں ہے. جب تک میں ہندوستان میں رہا, شجرے کی مجھے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا تمہارے شیخ کون ہے. لیکن باہر ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میرے خروج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی وہ شجرے کا ایک کتابچہ بنا تھا. کہیں کہ تو بھی اچھا بول کو میں بیگ میں ڈالنے گیا تھا. جب وہ دیکھے, میرے کو یاد نہیں ہے, لیکن وہ حفظ سناتے تھے شجرہ, کیونکہ خانقاہی لوگ تھے. جو شجرہ ہمارا ہے وہ پورا کیا سناتے تھے, صرف 2-3 بزرگوں کو ہمارے انڈیا کے چھوڑ کے, اور باقی شجرہ ان کو پورا حفظ یاد تھا, پورا حفظ یاد تھا. اس وجہ سے بھی وہ لوگ ہماری جماعت کا بہت اکرام کرتے تھے. ہر جگہ ہماری بات لیتے تھے. وہ جو 2000 علماء جڑے تھے اس میں طلبہ بھی موجود تھے, اور تقریباً 80 مدرسے کے لوگ تھے. 80 خانقاہوں کے, ہر خانقاہ مدرسہ ہے وہاں پر, لیکن ہر خانقاہ بدعت میں بھری ہوئی ہے. علوم بہت بڑے ہیں لیکن بدعت اور ماحول کی خرابی. یہ ایک جگہ ایسی ہے سوڈان میں, ہمیں جانے نہیں دیے وہ لوگ. ہمارے سے پہلے ہمارے ہندوستان کی یہ ایک جماعت گئی تھی, اسے مار کے جیل میں ڈالے تھے. یہ ایک علاقہ ہے, وہ پورا علاقہ, اور جس کے اندر 2 لاکھ لوگ ہیں عیسائی بن گئے. ایک بڑا علاقہ جس میں 2 لاکھ لوگ ہیں. تھوڑا بہت کھانے پینے کا وہاں پر نظم ہے. عیسائی لوگوں نے آ کر محنت کی اور وہ عیسائی بن گئے. ہمارے ہندوستان کی جماعت جیل میں, جب ہم گئے جب بھی جیل میں تھی. ہم جانا چاہ رہے تھے, ہمیں جانے نہیں دی. یہ کارگزاری اس سارے علماء کو اس جوڑ میں سنائے. لوگ روئے. ہم اپنی میں ہیں, اپنوں کو نہیں دیکھا. ہم اپنی میں ہیں, اپنوں کو نہیں دیکھا. جو لوگ ہمارے پاس آتے رہے, ہماری نظر انہی پر تھی. جو لوگ ہم سے دور تھے اس کی ذمہ داری ہم نہیں سمجھی. دوسرے سال کے لیے 1 جماعت, پہلے سال کے لیے 2 جماعتیں, 4 مہینے کے لیے تقریباً 4-5 جماعتیں,
اور چلے کی تو بہت ساری جماعتیں علماء کی بنی. شیخ ذہب وہاں کے امیر صاحب ہیں. آخر وقت میں ہمارے ہاتھاں پکڑ کے رو رہے تھے کہ تم جا رہے ہو, تم سے کچھ امید تھی. ہمارا رخ حجاز کا آ گیا تھا, رمضان کا وقت آ گیا تھا, تو وہاں پر رمضان میں آنے والے معتمرین کے اندر کام کرنے کے لیے کوئی جماعت ہندی موجود نہیں تھی وہاں پر, اس لیے ہمیں ادھر رخ دیا گیا تھا. جب ہم جا رہے تھے وہ رو رہے تھے, آپ سے کچھ امید بنی تھی, کچھ شکل بنی ہے کام کی, آپ اتنے میں جا رہے ہو. پیاس تو جگا دی, بجھائے بغیر جا رہے ہو. آدھا گھنٹہ رویا ہے اللہ کا بندہ. یہ 110 سال ان کی عمر ہے, اور افریقہ کے تقریباً 18 ملکوں کے ذمہ دار ہیں. 18 ملکوں کے ذمہ دار, بہت بڑے عالم بھی. وہ آتے وقت میں تقاضا لکھے کہ دیکھو ایک وقت میں 50 جماعتیں آپ بھیج سکتے, ہم استقبال کریں. ایک وقت میں 50 جماعتیں بھیج سکتے. اب اس وقت میں سوڈان کے 2 حصے ہو کریں. ایک پہلے حصے کی کارگزاری میں نے سنائی, دوسرے حصے کے 3 ڈسٹرکٹ پورے کے پورے عیسائی میں مل گئے. عربی بچے, صحابہ کے بچے. کمی کیا, میرے پاس جو آیا میں اسی کو بولتا ہوں بس. جو باقی ہے وہ کان تو جانتے, جو میرے پاس آیا اسی کو سکھاتا ہوں میں, جو نہیں آیا وہ کان تو جانتے, کان تو جانتے. اس نظریے کی وجہ سے لوگ اس طرح سے مرتد ہو رہے. یہ دوسرے حصے کی کارگزاری, اور وہ لوگ بھی یہ کارگزاری دے کر بھیجے. الحمدللہ یہ 1 مہینہ رمضان کا عمرہ, اور جو ہے عمرے کے ویزے پر 15 دن مکہ میں اور 15 دن جو ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا موقع ملا. مکہ مکرمہ کے اندر عربی لوگوں کے درمیان ہمارا قیام رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ ہماری پہلی جماعت تھی جو عربی گھروں میں قیام کرتی, اور حرم کے اندر بھی کام کرتے تھے جس نوعیت سے ہمیں بتایا گیا, اور اسی طریقے سے ان گھروں میں کام کرتے تھے جس نوعیت سے ہمیں بتایا گیا. اور ایک گھر ایسے گھر میں قیام کریں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو جس جگہ پر چھوڑا تھا, اور اس جگہ کو وہ لوگ نشانہ کر کے, اور اس جگہ کو اور وہ لوگ جو ہے کہ ہمارے قیام کا جو ہے آنے والے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا کے رکھے ہیں. ایک مرکز کی شکل دے رکھی ہے, وہاں پر اس کی کچھ علامات بھی ہیں. تو وہاں پر بھی الحمدللہ جو جماعتیں تشکیل ہوئی اب اس وقت میں ہندوستان میں کام بھی کر رہی ہیں. مدینہ منورہ کی 1 جماعت اور مکہ مکرمہ کی 2 جماعتیں اس وقت میں ہمارے ہندوستان میں وہ الگ ٹائپ کے ویزاس لے کر اور آئی بھی ہیں, اور بھوپال وغیرہ میں اور کام بھی کر رہی ہیں. اور سب سے آخر میں چوتھا ملک تھا ہمارا مستقل جو ہمیں دیا گیا, وہ لبنان. یہ ملک شام کا حصہ ہے, دمشق کے بالکل ایسا بازو کا حصہ. بیچ میں ایک پہاڑ ہے, 1.5 کلومیٹر کا ایک پہاڑ, بس اس پہاڑ کے اس طرف دمشق ہے اور اس طرف بقا ہے. الیاس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس شہر کی طرف بھیجا تھا بعلبک, اور وہ لبنان میں ہے, اور وہیں پر ہماری مرکز بھی ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لا کر اور جس دریا کے کنارے پر اگلا تھا, اور وہ کنارہ اور آپ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے. وہاں پر شیعہ لوگوں کا تسلط زیادہ ہے ملک شام میں بھی, اور یہ حالات تو آپ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء
بڑے بڑے شیوخ اپنے مریدین کے ساتھ، شیوخ بڑے بڑے شیوخ علماء شام 150 اپنے مریدوں کے ساتھ آ کے ایسا بیٹھے رہتے تھے کہ ہماری جماعت کا کوئی ساتھی اٹھے ان کو کوئی 2-4 بات بتا دے. مدرسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھاتا ہے بلکہ معلوم ہوا تو لے جا کے اندر ڈال. گھٹنوں سے اوپر نکر پہن کے زندگی گزارتے. عربی بچے، شامی، اولاد انبیاء، اولاد انبیاء. یہ علماء کی مجلس ہے، یہ امانت ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں. یہ بسکٹ کی پیکٹ پر بھی لوگ زنا کراتے ہیں. بہت خراب. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا سفر وہاں پر، آپ کی مزار وہاں پر. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قیام ان کا مزار وہاں پر. یوشع ابن نون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام وہاں پر. یونس علیہ السلام کی تبلیغ وہاں پر، جن کے شجرے آج تک محفوظ. یہ کون سی صحابی کی اولاد ہے؟ بے دینی کی حالت. کپڑے پہننے کا ڈھنگ. علماء کے پاس پہنچے تو چوری چوری چھپے چھپے اور اپنے کام کو پورا کرتے. جب ہماری جماعت ہندی آئی ہے بولے تو کہ وہ ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہمارے سے کچھ بات سنتے تھے. ہم نے ان سے بھی یہی بات کہا کہ آپ نے اپنے عوام کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے عوام کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ ملک شام کے لاکھوں لوگ آ کر کپڑوں کے خیمے ڈال کر اور لبنان کے اندر بستے. ان کی عورتیں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنا دیں، حافظ اور عالم بنا دیں. عورتوں کے اندر بھی قرآن کا شوق، مردوں کے اندر بھی قرآن کا شوق، عقیدہ بھی پکا، لیکن دینی اعمال کا کوئی فکر نہیں. تو وہاں کے علماء سے ملے، بات کریں، اور ان کو بھی یہی بات بتائی کہ دیکھو حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ کی فکر یہ تھی. یہ شروع تو ہوا ہے عوام میں، لیکن حضرت یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے اہل 3 افراد علماء ہیں، عرب ہیں اور اہل بیت ہیں. بس اتنی بات پہ وہ رونا شروع کرتے تھے، رونا شروع کرتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے تو وہاں کا بھی سالانہ اجتماع پچھلے مہینے کی 22، 23، 24 کی ہوا. 26 کو ہماری واپسی تھی وہاں پر. وہاں کا سالانہ اجتماع، ہر ملک میں سال میں ایک بار بڑا اجتماع ہوتا ہے. ہر ملک میں جہاں بھی دعوت کا کام ہے سال میں ایک بار جو ہے اجتماع ہوتا ہے. پہلی بار وہاں پر جیسے ہماری جماعت جا کے 2 مہینہ کام کری، علماء کو جمع کر کے علماء کی مجلس اس اجتماع میں ہوئی. ہمارے مرکز کے مفتی فیضان صاحب کی بات ہوئی تو علماء جو ہے چیخے مار کے رونے لگے. اور وہیں سے جو 2-4 آدمی تھے سال لگائے ہوئے، وہ 2 سال کا دوسرے سال کا ارادہ کریں. ان کے قوائف کا پرچہ بھی ہم لے کر آئے. پہلے سال کے لیے تقریباً 40-50 علماء تیار ہو گئے. اور اپنی مسجدوں میں اپنے عوام کے ساتھ جڑنے کے لیے وقت طے کرے، کون کس وقت میں
اور کوس حلقے میں کتنا وقت مسجد کے لیے نکالیں گے، عوام کے لیے، عوام کے لیے وقت دینے کے لیے، عوامی محنت کے لیے، عوامی محنت کے لیے. یہی ہم نے ان سے بات رکھے تھے اور جو بات ہمیں مرکز سے بتائے تھے کہ علماء کو متوجہ کرنا عوام کی طرف اور عوام کو متوجہ کرنا علماء کی طرف. جب دونوں کا ربط ہوگا تو پھر دین اور اعمال دین وجود میں آئیں گے. لبنان کے اندر بھی صدر مفتی اور تقریباً 200 تصنیفیں ہیں ان کی. دارالقلم ان کا مکتبہ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. پوری دنیا میں جو عربی کتابیں چھپتی ہیں وہ بیروت میں چھپتی ہیں. انہوں نے ہماری جماعت سے، جس میں مطلب میں اور ہمارے مفتی صاحب دونوں ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا آپ کو جتنی کتابیں چاہے لے جاؤ، جتنی کتابیں چاہے آپ لے جاؤ. ہم نے کہا کہ ہم خروج میں ہیں، ہم نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے طور سے ہدیے دیے، کچھ کتابوں کے اپنے طور سے ہدیے دیے. تو مفتی صاحب نے اندازہ کر کے بتائے، جی مفتی نعمان کر کے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے مفتی صاحب، بہت مطلب صلاحیت مند بھی تھے، کہ وہ بولے یہ جو کتابیں مفتی صاحب دیے ہیں اور یہ کتابیں ہماری ہندوستانی پیسے کے حساب سے 8 لاکھ کے ہوں. یہ کتابیں ہمارے ہندوستانی پیسے کے حساب سے 8 لاکھ. اور وہ لوگ ہم سے حدیث کی اجازت لیتے، ہم سے حدیث کی اجازت لیتے کہ سند ہندی مضبوط، حدیث کی اجازت لیتے، اور طرق میں اجازت لیتے. ہمیں بتاؤ کیسا کرنا، تو بولتے ہوئے ہم ایک مجلس میں آپ کو کیسے سمجھائیں گے، ہم ایک مجلس میں کیسے سمجھائیں گے، آپ کو تو کچھ وقت اس میں دینا پڑے گا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکریں بھی میسر آتی ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہے ارادہ کیا ہے، جب ہندوستان کھلے گا انشاءاللہ، ابھی تو فی الحال باہر کے مہمانوں کے لیے بند ہے، اگر کھلے گا تو انشاءاللہ وہ آنے کے عزائم بھی کیے ہیں، اور وہاں سے بھی جو علماء کی جماعت بنی ہے اور اردن کے لیے اور حبشہ کے لیے ہماری موجودگی میں روانہ بھی ہوگی. میرے عزیزو کہ علوم باقی ہیں، اعمال صفر ہیں. علوم باقی ہیں لیکن اعمال صفر ہیں. ملکوں میں جا کر دیکھیں گے رونے کے سوا کچھ نہیں. صحابہ کی اولادیں اولاد انبیاء ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تڑپنا پڑتا ہے. ابھی اس کی آخری بات بھی سن، یہ علماء کی مجلس سے اس لیے بتا دوں. لبنان بلاد شام ہے، عربی ملک ہے، اس میں جو عربی بولی جاتی ہے ماشاءاللہ اچھی خاصی عربی ہے، لیکن جو عوام ہے وہ فرانسیسی زبان بولتے ہیں. ایک 20% جو لوگ ہیں عوام وہ فرانسیسی زبان. اب دیکھو کنورٹ ہو رہے ہیں. پہلے عیسائیت کا 1% تھا، اب 20% ہے. عربی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، علماء کا ملک ہے. اب ایسا ہے، اس ملک کا 100 میں 5 حصہ عیسائیوں میں تبدیل ہو چکا ہے. ان لوگوں کے پاس ہم جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کنورٹ ہو چکے، آپ ہمارے پاس نہ آئیں. پہلے ہی دن میں جس ہوٹل میں مجھے آداب کے لیے لے گئے تھے کہ وہ پہلے دن ادھر جا کے آیا تھا، پہلے دن دوسری طرف جا کے
کہ حلف لے کے آیا تھا، تم میرے کو لے گئے تھے تو میری بات اسے ناکافی ہوئی، وہ بولا کہ نہیں اب میں ادھر وعدہ کر چکا ہوں، میں اب تمہاری طرف کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ حالت اس وقت میں روٹی ہے نا، پورے لبنان میں روٹی عیسائی لوگ بنا کے سپلائی کرتے ہیں، اس ملک کا ماحول ایسا بن گیا۔ روٹی کے لیے، روٹی یہاں کی جیسے نہیں، سعودیہ میں بھی روٹی ملتی ہے ایسی بڑی بڑی روٹی، اس روٹی کے لیے 500 آدمی کی لائن لگی رہی۔ ایسی لاچاری میرے عزیزو بیان نہیں ہو سکتی، بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنا تشخص مٹا دیا ہے، اپنے عوام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنی ذمہ داری کو ہم بھول گئے، ذمہ داری کو ہم بھول گئے۔ جب یہ بات ان کو بتائی گئی، جب یہ بات ان کو بتائی گئی تو وہ لوگ فکر مند ہوئے، اور ان کو سمجھائے، فکر مند ہوئے اور ان کو سمجھائے۔ رونے کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اور وہ لوگ بولے ہمیں بتاؤ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کی جہاں پر مزار ہے وہاں ہم لوگوں کو جانے نہیں دیتے، عیسائی اور شیعہ لوگوں کے درمیان، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد یہ اسے اکھاڑ کے بھی مٹا دے، جہاں جہاں نشانیاں ہیں مٹا دے۔ طرابلس وہ جگہ ہے جہاں پر امیر معاویہ کا 3 سال قیام رہا، طرابلس۔ رات میں 1:30 بجے ہم ایک جگہ پر گشت کے لیے گئے، تعمیر مسجد کے عنوان سے ہم عام لوگوں کو، کیونکہ وہ دن میں سوتے رہتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، رات میں 1:30 بجے گئے، پکڑ کے لائے 24 سال 25 سال کے نوجوان، تو کلمہ نہیں آتا، ہم بٹھا کے سکھائے، اور ایک آدمی